دانیہ قرآن اکیڈمی۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم، پہلے یہ حمزہ ہے جو بالکل واضح حمزہ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر، اس کے بعد آگے الف ہے، اس کے اوپر لگی ہوئی ہے زبر۔ اس الف کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے یہ الف بھی حمزہ بنا، گویا کہ یہاں پہ دو حمزہ ہے، یہ خود بخود بنا ہی حمزہ ہوا ہے، اس کو ہم نے زبر کی وجہ سے حمزہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر آ، آگے یہ جو حمزہ ہے یہ آگے جائے گا نون ساکن کے ساتھ ملتے ہوئے، کیونکہ نون کے اوپر جزم آ گیا ہے جس کی وجہ سے نون ساکن ہو گیا۔ اب ہم نے حمزہ کو نون ساکن کے ساتھ ملانا ہے، پھر ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اگلا حرف ہے نون ساکن کے بعد وہ کون سا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد جب آگے حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن کو بغیر غننے کے اظہار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن جب نون ساکن کے بعد حروف ہلکی نہ آئے، جیسا کہ اب یہ تا ہے، تا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ نون ساکن پہ غنہ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی کون سا؟ اخفا کا۔ اب تا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، نون ساکن پہ اخفا کا غنہ کرنا ہے، تو کیسے کرنا ہے؟ حمزہ نون زبر او ان، یہ اظہار کا پڑھا جاتا ہے اظہار کے ساتھ، او یہ اخفا ہے، ٹھیک ہے۔ اخفا کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اس کو زبان کو اوپر تالو کے ساتھ نہ لگانا، ان بالکل نہ چپیٹنا، چپکانا نہیں ہے، او زبان ہماری جو ہوتی ہے وہ درمیان خلا میں رہ جاتی ہے، او، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، جب بھی ہم نے نون ساکن پڑھنا ہے آگے حروف ہلکی کا خیال ضرور کرنا ہے۔ ہاں جی، آگے تا کے اوپر پیش ہے، میم کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے میم ساکن ہو گیا، تا میم پیش تم تم۔ ہاں جی، الف ہے، الف کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے اس الف کو بھی ہم نے کیا بنایا؟ حمزہ بنایا۔ حمزہ زبر آ، شین کے اوپر زبر ہے، آگے دال کے اوپر تین دندوں والی شد آنے کی وجہ سے دال کیا ہو گیا؟ مشدد ہو گیا۔ اب ہم نے شین کو دال مشدد کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ دبانا بھی ہے، کیونکہ جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ ہمیشہ دباؤ، جماؤ اور ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ شین دال زبر شد، اشد، دال کے اوپر پیش ہے، دال پیش دو،
اشدو، خو کے اوپر زبر ہے، اگر لام کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے لام ساکن ہو گیا. اب ہم نے خو کو لام ساکن کے ساتھ ملانا ہے. خو لام زبر خل. قوف کے اوپر تنوین ہے. جس طرح نون ساکن کے بعد اگلے حرف کو دیکھا جاتا ہے حروف ہلکی کا، اسی طرح تنوین کے بعد بھی آگے حروف ہلکی کو دیکھا جائے گا. اگر تنوین کے بعد آگے حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے، پھر تنوین پہ گنہ نہیں کرتے، بغیر گنے کے اظہار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ قوف تو زبر قن، یہاں کوئی گنہ نہیں ہوگا، اظہار ظاہر کر کے سب پڑھا جائے گا. قن خل قن. آگے الف کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے الف حمزہ بنا. حمزہ زبر آ، میم کے نیچے زیر ہے، آگے یہ الف ہے، یہ نہیں پڑھی جائے گی، آ پڑھا جائے گا. یہ آگے لام، یہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ میم کو سین مشدد کے ساتھ ملانا ہے. میم سین زیر مس، آمس. سین کے اوپر زبر ہے، سین زبر سا، آمسا. میم کے اوپر زبر ہے، آگے کیا ہے؟ الف. الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو اس پہ ایک الف کے برابر لمبا ہونے کا قاعدہ جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ الف کو لمبا کرنے کا یہی قاعدہ ہے کہ الف سے پہلے زبر آئے تو اس کو لمبا کر دیا جائے. اس کے اوپر یہ مادہ آنے کی وجہ سے اس کو ہم نے 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. لیکن مادہ کے فوراً بعد کیا آ گیا؟ حمزہ. مد کے فوراً بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے، جیسے کہ یہ اسی کلمہ میں اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس مد کا نام ہو جاتا ہے مد متصل. مد متصل جو وہ ہمیشہ 4 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. مد کے بعد فوراً حمزہ آنے کی وجہ سے مد کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے؟ 4 الف کے برابر، اور اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ مد متصل. میم الف مد زبر ما، آمس ساما. حمزہ پیش او، آمس ساما او. آگے یہ وقف ہے، اگر ایک سانس لمبا ہے تو ہم یہاں پہ وقف نہ کریں، ایک سانس پہ مکمل یہاں پڑھ جائیں. لیکن اب ہم یہاں پہ وقف کرنے والا بھی بتائیں گے. وقف کی صورت میں جو آگے حمزہ ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی جو پیش ہے حرکت ہے اس کو گرا دیں گے، حمزہ کو ساکن کر دیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ آمس ساما، آمس ساما. آگے با کے اوپر زبر ہے، با زبر با. نون کے اوپر کھڑی زبر آنے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا. نون کھڑی زبر نا، بانا. ہا کے اوپر زبر ہے، آگے کیا ہے؟ الف. الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. ہا الف زبر ہا، بانا ہا. اب ہم نے کرنا ہے وقف. وقف کی صورت میں جو الف ہوتا ہے وہ ہمیشہ ویسے ہی باقی رہتا ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی وقف کی وجہ سے. صرف ہم نے اپنا لہجہ بدلنا ہے. کیسے؟ آگے وقف بناہا، بناہا. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناہا. یہ تو ہے جب ہم نے وقف کیا. اگر سانس لمبا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناہا.